ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے کھڑا ہونا حرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک لڑکے نے پوچھا جو خود طالب علم ہے مدرسے کا، ساحل عدیم کا کلپ بھی بھیجا تھا۔ یہ ایک اسکالر ہے جو ابھی مشہور ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑوں کے سامنے اس کی بات بہت زیادہ علماء سے پوچھی جا رہی ہے، یعنی جیسے محفل میں بڑا آ جائے تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہوں۔ اور صریح حدیث میں اللہ کے رسول نے منع بھی کیا ہے کہ میرے سامنے ایسے نہیں کھڑا ہوا کرو جس طریقے سے عجمی لوگ اپنے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو منع کیا کہ نہیں کھڑے ہوا کرو۔ خیر، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے جب وہ آتی تھی استقبال میں۔ اور ایک اور روایت میں جو ہے نا، وہ بنو قریظہ خود کا جب محاصرہ کیا تھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، زخمی تھے، دراز گوش کے اوپر آئے، تو ادھر جو ہے نا ان کے قبیلے کے لوگوں کو، لڑکوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قوموا لسیدکم، جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے سامنے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کیوں اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، وہ آ گیا۔ تو یہ روایت ہے۔ وہ اس روایت کے بارے میں بھی بڑا عجیب طریقے کا تفسیرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار مولویوں نے اس کی وہ لے لی اور کہتے ہیں کہ دیکھو سردار کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سردار کے لیے، اور وہ بیٹی آتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، تو تم کوئی سعد بن معاذ جیسا لے آؤ یا فاطمہ جیسے لے آؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس کا جواب نہیں ہے، ثبوت مل رہا ہے نا کھڑے ہونے کا۔ ہاں، اس کو عادت بنانا صحیح نہیں ہے، عادت بنانا صحیح نہیں ہے۔ عالم آتا ہے محفل کے اندر، کوئی بڑا آتا ہے، بزرگ آتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، مل لو اس سے۔ اپنا ہم عمر آ رہا ہے، نہیں کھڑے ہو، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ برا نہ مانے۔ کہیں نہ کہیں اگر دوسرا برا مان رہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یار یہ برا مانتا ہے کہ میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں، تو کھڑا ہو جائے۔ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، تو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی ساحل عدیم صاحب جو ہے، ان کا بڑا کام ہے نوجوان نسل کے اندر، وہ ابھی آج کل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ کہ وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو تو چاہیے کہ خصوصاً علماء سے مسائل علماء سے سیکھیں۔ باقی ان کا ایک کام ہے کہ وہ نوجوان لڑکے جو کالج یونیورسٹی کے، ان کا ذہن بنانا دین کے مطابق، لیکن بہت ساری چیزیں وہ اپنی طرف سے داخل کرتے ہیں۔ جیسے انجینئر مرزا اپنی طرف سے داخل کرتا ہے، یا اپنی سمجھ کے مطابق وہ دین کو سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، سمجھنے کے لیے ہمیں جو تمام تر قرآن اور حدیث ہے جو ہمارے کو نقل ہوتا آ رہا ہے باقاعدہ روایات کے ساتھ، اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی رائے سے، اپنی تفسیر، جیسے وہ دجالیات کے بارے میں تو وہ پتہ نہیں کون کون سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی انشاءاللہ اپنی جگہ مقام پہ بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو مولوی بتاتے ہیں صحیح نہیں بتاتے، یہ کوئی اور ڈائمینشن تھا اور فلاں ڈمکانا۔ چلو وہ باتیں ان کی جگہ اپنی طرح سائنس کے اس تلک تو حد تلک صحیح ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کے اندر ایسی چیزوں کا داخل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی مفسر نے باتیں لکھی نہیں ہے۔